جاوید صاحب، پہلا سوال یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے اکثر ڈسکشن میں یہ فرمایا ہے کہ نماز جو ہے وہ تاریخی طور پر یہ معلوم ہے کہ وہ ہر پیغمبر کے اس میں تھی شریعت میں. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو ہے جو بھی مختلف مذاہب ہیں وہ ظاہر ہے کہ پیغمبروں ہی کے مختلف تعلیمات ہی کی بگڑی ہوئی شکلیں موجود ہیں. ان میں خاص طور پہ انہوں نے یہود اور نصارہ کا ذکر کیا ہے کہ یہود اور نصارہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کی جو بھی عبادات موجود ہیں وہ چاہے شکل بگڑی ہوئی کیوں نہ ہو لیکن کچھ نہ کچھ حیثیت موجود ہے. روزے بھی موجود ہیں، لیکن نماز ایسی عبادت ہے جو یہود میں سرے سے نظر نہیں آ رہی، نصارہ میں سرے سے نظر نہیں آ رہی. وہ جا کر دعا کرتے ہیں خالی، لیکن نماز کے اندر جس طرح سے ہماری جو میکینکس ہے نماز کی وہ تو موجود نہیں ہے. مجھے نہیں معلوم انہوں نے یہ کہاں سے جانا ہے. یہود تو کم و بیش ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، یعنی ان کے ہاں اسی طریقے سے تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، اسی طریقے سے مناجات ہو رہی ہوتی ہے، ایسے ہی وہ جھکتے ہیں اسی طریقے سے. بلکہ سجدے میں تو بعض ایسی صورتیں بھی ہیں کہ جس میں وہ بالکل بچ جاتے ہیں زمین کے اوپر. تو ان کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ ان کے ہاں جو نماز کے طریقے ہیں وہ اب تو ایسے ذرائع موجود ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے ہاں یہ ساری چیزیں ہیں. نصارہ کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے ہاں شریعت منسوخ کر دی گئی، یعنی ایک ایسا زمانہ ان کے ہاں آیا جس میں سینٹ پال کی تعلیمات کے زیر اثر یہ فیصلہ ہو گیا کہ وہ شریعت کے پابند نہیں رہے. تو ان کے ہاں صرف دعا اور مناجات کی صورت رہ گئی. وہ دعا و مناجات اب بھی کم و بیش انہی اوقات میں ہوتی ہے جن میں نماز پڑھی جاتی ہے. وہ باقی شریعت کو بھی منسوخ کر چکے ہیں. تورات میں لکھا ہوا ہے کہ سور ممنوع ہے، اس کا گوشت کھانا حرام ہے، لیکن ان کے ہاں اب یہ ہنین مریا ہو گیا. تو اس سے یہ کیسے ثابت ہوا کہ ان کے ہاں یہ چیز موجود نہیں تھی؟ نماز کی جو تاریخ میں نے بیان کی ہے اس کا ماخذ لوگوں کا عمل نہیں ہے، اس کا ماخذ قدیم صحائف ہے، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور خود ہمارے ہاں کی روایات ہیں اور قرآن مجید کے بیانات ہیں بدرجۂ آخر. قرآن مجید نے ہمیں بتایا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب نماز کا حکم دیا گیا تو وہ نماز وہی نماز تھی جو یہ پڑھی جاتی ہے، اس کے سجدے، اس کا رکوع، اس کا قبلہ تک کا ذکر اس میں ہو گیا ہے. تو اس لیے نماز اسی طرح ایسے ہی جیسے ہم پڑھتے ہیں اعمال کی حد تک بالکل اسی طرح رہی ہے، اور اس کی وہی صورتیں یہود کے ہاں آج بھی موجود ہیں، چند تبدیلیوں اور چند تغیرات کے ساتھ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا، یہ اگر ہم جاوید صاحب دوسرے مذاہب دیکھیں، بالخصوص اگر ہندو مت کو دیکھیں، بدھ مت کو دیکھیں، تو وہ بھی ظاہر ہے کسی نہ کسی پیغمبر کے اس میں سے سلسلے سے ہوں گے اگر اس کو پیچھے دیکھا جائے، لیکن ان میں وہ تپسیا کا تو ایک موجود ہے، لیکن اس طرح کی نماز، اس طرح کی کوئی شکل، کسی بھی طرح کی کوئی خد و خال باقی نہیں رہے. ایسی صورت دیکھیے، مذاہب کی دو قسمیں ہیں جی. ایک وہ مذاہب ہیں جن کو ہم الہامی مذاہب کہتے ہیں. انبیاء علیہ السلام نے جن کی تعلیم دی، اللہ تعالیٰ نے جو مذاہب سکھائے، جن میں عبادت کے طریقے اللہ تعالیٰ نے خود بتائے، وہ تو آپ نے ذکر کر دیا. یعنی ایک ہی مذہب ہے حقیقت میں جس کا نام اسلام ہے. سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر وہی مذہب رہا. اسی کی ایک صورت وہ تھی جس کو اب یہودیت کہا جاتا ہے، اسی کی ایک صورت تھی جس کو اب نصرانیت کہا جاتا ہے. یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اسلام کے فرقے ہیں، اس کے بعد بھی بہت سے فرقے بن گئے. مذاہب کی دوسری قسم وہ ہے جس کو آپ صوفیانہ مذاہب کہتے ہیں. یہ مذاہب بعض تاریخی حوادث سے پیدا ہوئے اور انسان کی سیر باطن سے پیدا ہوئے ہیں. تو ان میں عبادت کے طریقے عام طور پر پھر بعض بڑے عارفوں نے خود ایجاد کیے ہیں، جیسے بدھ مت ہے، ہندو مت بھی اسی کی ایک صورت ہے. صحیح. سکھ مت کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں کہ اس کی تاریخ کیا ہے، کہ ایک بالکل صوفی مزاج شخصیت نے اس کی بنا رکھی. تو اس وجہ سے یہ جتنی بھی مذاہب ہیں ان کا ماخذ یا ان کا منبع وہ الہام نہیں ہے جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ملا ہے. البتہ اثرات ظاہر ہے کہ پیرالل یہ سب چیزیں چلتی رہی ہیں تو ایک دوسرے پر ہوتے رہے. جس طرح ہمارے یہاں صوفیانہ مذاہب کے اثرات آ گئے اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں وہ چلے، مراقبے، اس طرح کی چیزیں آ گئیں، اسی طرح سے ان کے ہاں بھی ہماری بعض چیزیں گئی ہیں. لیکن یہ بالکل دو الگ الگ دھارے ہیں. یعنی ایک مذاہب وہ ہیں کہ جو اللہ کے الہام سے ملے ہیں، وہ میں نے عرض کر دیا کہ اصلاً ایک ہی مذہب ہے. یعنی اپنے ظاہر کے لحاظ سے وہ مذاہب نظر آتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہودیت ہے، یہ نصرانیت ہے، یہ اسلام ہے. اپنی حقیقت کے لحاظ سے وہ ایک ہی مذہب ہے. اور دوسری جانب صوفیانہ مذاہب ہے، وہ اصل میں انسان نے جو مذہب ایجاد کیا ہے وہ اس سے پیدا ہوا.